نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث لانا ہے کہ آج کے اس دور میں جس دور میں فتنوں کا تسلسل ہے، اس تسلسل کے دور میں انسانوں کا اپنا عقیدہ بچانا کس طرح ضروری اور اشد ہے، اور وہ کیسے اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں، کس طریقے کو اپنا کر اپنے عقیدے کو مضبوط اور مضبوط سے مضبوط تر رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کی جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے ہر انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیکر ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہر فرد کے لیے ہدایت کا منبع اور چشم ہے۔ ناظرین، آئیے ہم قرآن سے اور فرمان مصطفیٰ سے یہ سیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر اپنے عقیدے کو کیسے مضبوط رکھا جائے گا، کیسے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا جائے گا، کیسے اپنے ایمان کو بچایا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کو سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے دو باتیں بطور خاص ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میرے بعد میں تمہارے درمیان دو بھاری اور دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بڑی نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے صحابہ تم نے ان کے ساتھ اپنا دامن مضبوط رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز جو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چیز فرمایا وہ یہ ہے کہ تم کتاب اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی کتاب اللہ کے ساتھ جڑے رکھنا۔ جب تم کتاب اللہ تک جڑے رہو گے تو کتاب اللہ کی باعث، کتاب اللہ کی وجہ سے، یعنی قرآن پاک کی برکت اور قرآن پاک کی وجہ سے تم ہدایت کے پیمانے پر سرفراز رہو گے، ہدایت پر سرفراز رہو گے۔ لیکن اگر کتاب اللہ سے ہٹ گئے ہیں پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے ہدی للناس۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس مطمع نظر سے کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں ہدایت کے نور عطا کر دے، تو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کے نور عطا کرتا ہے، اور پھر یہ نوروں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کے قلوب و اذہان کو منور کرتی چلی جاتی ہے، انسان کے حواس کو منور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ تم نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، یعنی کتاب اللہ کو تھامے رکھنا ہے، کتاب اللہ سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اب راوی جو بات بیان کرتے ہیں ناظرین، وہ بات انتہائی اہم بات ہے جو آج تک ہمارے ناظرین تک آئی نہیں ہوگی، ہمارے ناظرین نے سماعت نہیں کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو دوسری چیز بیان فرمایا کہ میرے صحابہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے لیے تم اہل بیت کو یاد رکھنا ہے، اہل بیت کے ساتھ جڑے رکھنا ہے۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب سمجھانا یہ ہے، بتانا یہ ہے، حالانکہ ناظرین قرآن کا درجہ بلند و بالا ہے، قرآن کا درجہ اعلیٰ و عرفہ ہے، آپ نے قرآن کے متعلق یہ 3 مرتبہ جملہ نہیں فرمایا، اہل بیت اطہار کے متعلق یہ جملہ فرمایا ہے۔ اصل میں راز اور وجہ کیا ہے، مقصد اور کس نظریے کے ساتھ، کس مفہوم کے تحت، کس غرض کے ساتھ آقا علیہ السلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ کیوں دہرایا؟ خدا کے لیے تم اہل بیت کو یاد رکھنا، اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا، گویا اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا۔ یہ کیوں فرمایا ناظرین؟ اس لیے آقا کریم اپنی نگاہ نبوت سے جانتے تھے کہ قرآن کے معاملے میں قیامت تک لوگ قرآن سے دور بے شک ہو جائیں گے،
بے عمل ضرور ہو جائیں گے مگر رشد و ہدایت کتاب جس کو مانیں گے وہ قرآن کو مانیں گے، قرآن کی ذات کے متعلق، قرآن کے الفاظ کے متعلق، قرآن کی آیات کے متعلق، قرآن کے رکوعات کے متعلق، قرآن کی صور کے متعلق کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، قرآن کی شان پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ بے عمل ضرور ہوں گے مگر قرآن کو حق اور سچ والی کتاب مانیں گے، قیامت تک اس کو رہنما کتاب مانیں گے۔ گویا کہ لوگ بے عمل ہو جائیں گے مگر اہل بیت کے معاملے میں فرمایا لوگوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فتنوں کے دور میں آتے ہوئے اہل بیت سے دور ہو جاؤ، اس لیے فرمایا میرے صحابہ 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اہل بیت کے معاملے میں رب سے ڈرتے رہنا ہے، اہل بیت کو یاد کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ اپنا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے تمہارا ایمان سالم رہے گا، تمہیں قرآن کا نور حاصل ہوگا، تمہیں قرآن کا عرفان ملے گا، اہل بیت کی محبت سے تمہیں مصطفیٰ مل جائیں گے، جب تمہیں مصطفیٰ مل جائیں گے اہل بیت کی محبت کی برکت سے تمہیں خدا مل جائے گا۔ تو ناظرین خلاصہ کلام یہ ہے اہل بیت اطہار کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق اس قدر مضبوط اور کامل ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے قرآن سمجھ آتا ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے قرآن کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ، ان دونوں اشیاء کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھی دامن مضبوط رکھنے والا بنائے اور اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامنے والا بنائے۔ آمین وما علیہ